السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبیر ثاقب صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا تعلق ہے، جو محبت کا تعلق ہے، گہری شدید محبت کا تعلق ہے، وہ ہم سیکھا ہے امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے، کیونکہ ہم اس مسیح موعود اور امام مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ فرمایا، جس نے یہ کہا کہ مجھے یہ مقام یعنی کہ مہدویت کا اور مسیحیت کا جو مقام ہے اور نبوت کا جو مقام ہے، امتی نبوت کا جو مقام ہے، وہ مجھے صرف اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عشق کے نتیجے میں ملا ہے۔ تو اگر آپ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی تحریرات سے ایک نقشہ پیش کر سکیں جس سے ہم اس محبت، اس عشق، اس عقیدت کا اندازہ لگا سکیں جو آپ کو اپنے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ آصف صاحب، جس سے ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا مسیح اور مہدی بنایا ہے، آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے گوندا گیا تھا، اور آپ کی روح کے ذرے ذرے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ختم ہونے والی ایک دائمی ایسی رو تھی کہ جو ہمیشہ نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے برکت سے اور آپ کے طفیل سے قیامت تک آپ کے متبعین میں جاری و ساری ہے۔ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا، جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا، میں کچھ حصے رکھوں گا، اور حضور اقدس علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات، بہت جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور آپ کی کامل اطاعت میں گزرا ہے، اور یہی دراصل آپ کا سب سے بڑا اور سب سے حقیقی مقام ہے کہ آپ کامل عاشق رسول تھے، کامل اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے، اور آپ نے اس بات کا بارہا ذکر فرمایا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر بار ذکر فرمایا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملا ہے۔ مثلا میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو خلاصہ ہے سارے اس مضمون کا۔ فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دے ہم، یک قطرہ زبہر کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں دنیا کو دے رہا ہوں، جو چشمہ جاری ہے میری طرف سے، یہ چشمہ میرا نہیں ہے، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کا ایک قطرہ ہے جو مجھے ملا ہے، اور میں اس کو کل عالم میں تقسیم کر رہا ہوں، اور وہ قطرہ اتنا بڑا ہے کہ کل عالم کی سیرابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کا اور آپ کی روح کا ذرہ ذرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے عشق سے، آپ کی اطاعت اور کامل فرما برداری سے معمور تھا، اور وہ فیض اور وہ نور آپ کی ذات کے ذرے ذرے سے بھی ظاہر تھا، اور اس کا ایک بڑا عظیم الشان اظہار آپ کی کتب کی صورت میں ہوا ہے۔ چنانچہ 23 جلدوں میں جو آپ کی کتب ہیں، صفحات کے رنگ میں اگر معین اعداد و شمار سامعین کے سامنے رکھوں تو صرف کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صفحات 11,686 ہیں۔ اس کے علاوہ مکتوبات ہیں، ملفوظات ہیں، اشتہارات ہیں، تو کوئی 1,500 سے زائد وہ صفحات بنتے ہیں، اور بلا مبالغہ آپ کی کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کے فیض کا غیر معمولی طور پر اظہار نہ ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں حضور کے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور ایک موقع پر فرماتے ہیں، یہ تجلیات الہیہ جو حضور کی کتاب ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ فرمایا، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ اور مخاطبہ ہرگز نہ پاتا۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں، ہر شخص کو، یہ جو میں ابھی اقتباس رکھوں گا، یہ ایسا عظیم الشان ہے کہ ہر وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ایک عظیم الشان رہنمائی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں،
हम जब इंसाफ की नजर से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जे का जवामर्द नबी और जिंदा नबी और खुदा का आला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अगली लाइन खासतौर पे सुनने से ताल्लुक रखती है। फरमाते हैं जिसके जेरे साया 10 दिन चलने से, जिसके जेरे साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे 1000 बरस तक नहीं मिल सकती। बस ये हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरकत और फैज है, आपका एक इल्हाम है। अल्लाह ताला ने आपको मुखातब करके फरमाया कुल्लो बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारका मन अल्लमा व ताल्लमा, कि तमाम बरकतें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने में है। बस बहुत ही बाबरकत है वो शख्स जिसने सीखा, सिखाया और उसने सीखा। तो ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज का एक अजीम शान इजहार है। एक बात मैं यहाँ ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत करने वाले, आपके औसाफ हमीदा को बयान करने वाले तो बिलाशुबा आपकी बेसत से लेकर आज तक हैं, क़यामत तक होते चले जाएंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में है, और हर एक ने अपने अपने रंग में उस इश्क व मोहब्बत का इजहार किया है और हर एक का ही वो इजहार इस लायक है कि उसको देखा जाए। लेकिन बानिए जमात अहमदिया के इश्क व मोहब्बत में और दूसरों में एक बहुत ही अजीम शान फर्क है, और वो फर्क ये है कि बानिए जमात अहमदिया ने इस बात को बार बार बयान किया है कि दरअसल हकीकतन अगर कोई नबी अपने तमाम फयूज के साथ, तमाम बरक़ात के साथ, तमाम अनवार के साथ जिंदा है तो वो हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसका सबूत वो है जो मैं अभी इक़्तिबास पढ़ चुका हूँ कि 10 दिन जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया चले उसे वो नूर अता होता है जो हजारों साल में नहीं मिल सकता। बस ये नुक्ता ऐसा है जो बहुत कम तहरीरों में आपको मिलेगा या किसी पढ़ने वाले को मिलेगा। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि हजारों सफ़ात हैं बानिए जमात अहमदिया के, मैं उन तहरीरात के सारी तफसील में नहीं जा सकता। खासतौर पर दुरूद शरीफ पढ़ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शर्त अव्वल है। बानिए जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फल से हर वक्त आपके लबों से खुदा ताला के जिक्र और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद जारी होता था। मैं सिर्फ एक वाक़या इस वक्त आपके सामने रखता हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक रात इस आजिज़ ने इस कसरत से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा कि दिलो जान इससे मुअत्तर हो गया। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि खुदा के फरिश्ते आबे ज़लाल की शक्ल पर नूर की मशकें इस आजिज़ के मकान पर लिए आते हैं, और एक ने उन फरिश्तों में से कहा ये वही बरकतें हैं जो तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी थी। बस ये वो बरक़ात का सिलसिला है जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात में जारी हुआ दुरूद शरीफ के ज़रिए से। मैं असल सब 2-3 वाक़यात की शक्ल में आपकी सीरत का ये हिस्सा रखना चाहता हूँ। बहुत लंबा मजमून है और बहुत ही ईमान अफरोज है, लेकिन मैंने इंतखाब किया ऐसे वाक़यात का जो एक इंसान की बिल्कुल निजी और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इंसान के दरअसल अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो उसकी घरेलू ज़िंदगी में गुजरता है। हर इंसान बहुत सारी जगहों पर तो अपना कुछ न कुछ दिखा लेता है, लेकिन घर के माहौल में उसकी क्या सूरत है। आपके एक साहबजादा हजरत साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये खाकसार हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुआ, और ये खुदा की एक अजीम शान नेमत है जिसके शुक्रिया के लिए मेरी जुबान में ताकत नहीं, बल्कि हक ये है कि मेरे दिल में उस शुक्रिया के तसव्वुर तक की गुंजाइश नहीं। मगर मैंने एक दिन मरकर खुदा को जान देनी है। मैं आसमानी आका को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरे देखने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र बल्कि महज नाम लेने पर ही हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं की झिल्ली ना आ गई हो। फरमाते हैं आपके दिलो दिमाग बल्कि सारे जिस्म का रुआ अपने आका सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात
صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھا۔ آپ کے ایک دوسرے صاحبزادے جو سب سے بڑے تھے آپ کی پہلی اہلیہ سے، مرزا سلطان احمد صاحب، اور ان کی گواہی میں اس لیے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت جماعت احمدیہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، بانی جماعت احمدیہ کے متبعین میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی گواہی اس لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ تو صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک بات میں نے والد صاحب یعنی بانی جماعت احمدیہ میں خاص طور پر دیکھی ہے، وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والد صاحب ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ذرا سی بات بھی کہتا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور غصے سے آنکھیں متغیر ہونے لگتی اور فوراً ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو والد صاحب کو عشق تھا، ایسا عشق میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی گواہی ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ جو بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم محترم حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ حضرت اماں جان کے برادر اصغر تھے، ان کی گواہی ہے۔ حضرت میر صاحب فرماتے ہیں، میں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ میری ان آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خلیق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق کوئی شخص نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ بات سچی کہی تھی کہ کانا خلق القرآن، تو ہم حضرت مسیح موعود کی نسبت اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانا خلق حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اتباع ہی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی کامل اتباع اور آپ کی پیروی۔ تو بہت سارے واقعات ہیں نجی زندگی میں بھی۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں یہ ذکر ہوا، آپ کے سسر حضرت میر ناصر نوار صاحب نے ذکر فرمایا حاجی کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے اور ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچتا کرتا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا؟ تو یہ اس عشق و محبت کا ایک غیر معمولی اظہار تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا تصور کر کے بھی فرماتے ہیں کہ میرے لیے ناقابل برداشت بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ جو آپ کے پہلے خلیفہ بنے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو پہلے بھی بہت بڑے عالم تھے اور سارے ہندوستان میں آپ کا شہرت تھا، آپ نے بانی جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی اطاعت سے کیا پایا ہے؟ تو حضرت مولانا نور الدین صاحب نے فرمایا کہ پایا تو بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب میں نصیب ہوا کرتی تھی۔ جب سے میں نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی غلامی میں داخل ہوا ہوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی رنگ میں گویا ظاہری طور پر بھی میں دیکھتا ہوں اور آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام سے جوں جوں کسی کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے، وہ اس عشق و محبت میں، اس اطاعت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس سے میں نے بتایا کہ آپ کا کلام کا ایک ایک لفظ اس بات کی آئینہ دار ہے۔ میں ایک دو اور صرف پیش کر دیتا ہوں نمونے۔ فارسی کا ایک شعر میں نے پہلے پڑھا تھا، میں اب ایک عربی کا پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی و مدارکی و جنانی، کہ میرے پیارے تیری محبت تو میرے دل و جان میں داخل ہو چکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جسمی یطیر الیک من شوق نلا یا لیتکانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم تیری محبت اور شوق میں تیری طرف اڑتا چلا جا رہا ہے، اے کاش اسے پر نصیب ہو جائیں اور اڑنے کی طاقت نصیب ہو جائے اور وہ اڑ کر تیرے حضور پہنچ جائے۔ اردو کلام میں بھی بے تحاشا نظم میں نثر میں مثلا یہ مشہور شعر ہے، ہمارے بچے بچے کو آتا ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ فرماتے ہیں اس نور پر میں فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں کیا ہوں،
بس فیصلہ یہی ہے. تو یہ جو فرماتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو الگ وجود کیا، فرماتے ہیں وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. جی بہت شکریہ شبیر ثاقب صاحب، جزاکم اللہ.